الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں, اسی کے آگے اپنی پیشانیوں کو جھکایا کریں اور اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا کریں, اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کریں, اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کی تسبیح میں گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ذات مبارکہ مقدس و مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. سامعین کرام, عزیزان گرامی, محترم بھائی بزرگوں اور دوستوں, یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور اس کی آج 9 تاریخ ہے اور کل 10ویں محرم یعنی عاشورے کا دن ہے. اسی مناسبت سے عاشورے کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے. عاشورہ کا معنی کیا ہے؟ عاشورے کے معنی ہیں, عشرہ سے عاشورہ آیا اور عربی زبان میں عشرہ 10 کو کہتے ہیں, یعنی عاشورہ 10واں دن ماہ محرم کا 10واں جو دن ہوتا ہے اس کو عاشورہ کہا گیا, یوم عاشورہ. اور عاشورے کے مہینے کی, عاشورے کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت اس کے اندر دین کے اندر بتائی گئی.
سب سے پہلے تو یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑے احترام والا، ادب و احترام والا مہینہ ہے، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12 ہے، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے 12 رکھے۔ 12 کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسی دن سے ہے جس دن زمین و آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ادب اور احترام والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر ادب و احترام سے اس کو گزارنا ہے، اور یہ ادب و احترام اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کی حرمت کرتے تھے۔ ان مہینوں کے آنے سے اپنی لڑائیوں کو بند کر لیتے، جنگ و جدال کو بند کر لیتے، ہر قسم کی برائی سے اپنے آپ کو روکتے۔ ان مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا، اس وقت ہی مشرکین مکہ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے جب اسلام آنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت اسی طرح سے برقرار رکھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس کا حرمت تھی، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد بھی وہ حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برقرار رکھا، اس میں تبدیلی نہیں کی۔ وہی 4 مہینے حرمت والے آج بھی ہیں جس دن زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح دین ہے۔ یہ جو دین تمہیں دیا گیا، یہ جو دین اسلام تمہیں نبی کے ذریعے سے پہنچایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا کہ یہ دین جو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، میرے ذریعے سے اس دین کے اندر ہمارا عمل کیسا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی میں انسان کی زندگی کیسی گزرنی ہے، ساری کی ساری وضاحت کے ساتھ کھلے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتا دیا کہ یہ مہینہ ہے، اس مہینے کو کیسا گزارنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کو کیسا گزارنا ہے۔ حج کا مہینہ ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے۔ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اس کا کیسے احترام کرنا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، اس کی کیا حرمت ہے۔ ایک ایک مہینے کے بارے میں، ایک ایک دن اور ایک ایک رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں چھپایا۔ یہ دین کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ جو بھی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے تھے، وہ سارے کے سارے نبی بغیر خیانت کرے کے امانت داری کے ساتھ اس دین کو، اللہ کے اس پیغام کو پورے کا پورا پہنچا دیا۔ اللہ آگے کیا فرمائے؟ فلا تظلموهن فلا تظلموا فيهن انفسكم، ان مہینوں کے اندر، اس مہینے کے اندر یا ان 4 مہینوں کے اندر اے لوگوں تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟
کیا مطلب اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ رسول کے احکامات کو توڑتے ہوئے، اللہ رسول کی بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑتے ہوئے، اللہ نے جو احکامات تمہارے اوپر منمانی طریقے سے اگر تم دین کو سمجھ رہے ہو تو سمجھو تم اپنے آپ پر جو ہے ظلم کر رہے ہو۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اس مہینے کے اندر صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان ایام کو گزارے تھے، صحابہ کرام نے اس مہینے کو کس طرح سے گزارے تھے۔ عاشورے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر ہمارا عمل آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اور آپ کے صحابہ کرام کی طرح ہے تو سمجھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کریں گے، ہم کامیابی سے سرفراز ہو جائیں گے، ورنہ اللہ کے اس ارشاد کے مطابق ہم اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کہہ رہے ہیں۔ جہاں تم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا وہ تم اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کلاڑی مارنا، جانوں پہ ظلم کرنا۔ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کلاڑی کو پکڑتا ہے اور پھر اپنے پیر پہ اس کو مارتا ہے، تو یہ جو اس کا معنی ہے اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ جہاں پہ اللہ رسول گناہوں سے روک رہے ہیں، تم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہو تو سمجھو کہ تم اپنے پیر کو کلاڑی مار رہے ہو، اس سے تمہارا پیر زخمی ہو جائے گا، لیکن فائدہ کسی کو نہیں ہوگا، نہ تمہیں فائدہ ہوگا نہ دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ عمل ایسا کرو کہ فائدہ تمہیں بھی ہو اور دوسرے کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ نبی کا ایک عمل وہ تو نبی کو فائدہ پہنچ ہی گیا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا فائدہ پہنچتا تھا، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو اگر اس کے مطابق عمل کریں گے، نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو سب کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یہ ہے اپنے جانوں پر ظلم نہیں کرنے کا مطلب۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 مہینے بتائے وہ 4 مہینوں کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، صاف بتا دیا کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ مہینے 4 مہینے جو ہے سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور اس میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں، اور وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ پے در پہ یعنی کنٹینیو 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور یہ محرم، یہ کنٹینیو 3 مہینے حرمت والے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے۔ جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں جو مہینہ آتا ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں جو ہے آدمی اگر کوئی نیک کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بڑھا کر کے دیں گے، اگر کوئی گناہ کا کام کرے گا، کوئی غلط کام کرے گا تو اس کا جو ہے وبال بھی اس کو زیادہ ملے گا۔ جس طرح نیکیاں زیادہ ملیں گی عمل کرنے سے، اسی طرح آدمی برائی کرے گا تو اس کے گناہ بھی زیادہ لکھے جائیں گے۔ یہ مہینوں کے اندر یہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا عاشورے کا جو ہے، عاشورے کی تاریخ کیا ہے؟ یہ عاشورہ میں نے بتا دیا کہ 10ویں دن کو عاشورہ کہا جاتا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا گیا۔ اب یہ فضیلت جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ لوگ اس کو کس وجہ سے سمجھ رہے ہیں؟ اکثر مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عاشورے کا دن، اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت حسین کو اس دن شہید کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن شہید کیا گیا، اسی لیے یہ دن جو ہے بڑا افضل ہے، بڑا فضیلت والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مظلوم شہید ہے وہ، اور وہ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے، بلکہ جو ہے یہ یقین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ وہ جنت کے سردار، نوجوانوں کے سرداروں میں ہوں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین جو ہے رضی اللہ عنہما دونوں
दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। ये हमारा अकीदा है। और वो शहीद हुए, उनको शहीद किया गया, उनके ऊपर जुल्म किया गया, ये अपनी जगह पर है, इसका इनकार कोई नहीं करता, इसका इनकार कोई नहीं करता। लेकिन मेरे भाइयों, आशूरे के दिन की जो फजीलत है, जो अहादीस में आता है, उसका क्या माना है, किस वजह से इसकी फजीलत है, ये हम हदीस की रोशनी में देखेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखेंगे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेकर के गए तो वहां देखा कि मदीने के जो यहूदी हैं वो आशूरे के दिन रोजा रखे हुए हैं, आशूरे के दिन रोजा रखे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से पूछा कि तुम आज क्यों रोजा रखते हो, इसकी क्या खुसूसियत है जो तुम आज के दिन रोजा रख रहे हो। तो यहूदियों ने जवाब दिया कि इस दिन यानी ये आशूरे के दिन, मुहर्रम की 10 तारीख के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम बनी इस्राइल को फिरौन से नजात दिया था। फिरौन से मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली और बनी इस्राइल को नजात मिली, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन को और उसकी जो है उसके लश्कर को जो है समंदर में गर्क कर दिया, उसने डुबो दिया। तो ये देख करके अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा था। शुक्राने के दौर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, अल्लाह ने मुझे नजात दी और मेरी कौम को भी बचा लिया, मुझे भी बचा लिया, फिरौन को गर्क कर दिया और उसके लश्कर को भी गर्क कर दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन उस खुशी में रोजा रखे थे। लिहाजा हम अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम क्या रोजा जो उन्होंने रखा उसी खुशी में हम भी रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम का तुम्हारे से ज्यादा मेरे ऊपर हक है, मेरे ऊपर ज्यादा हक है तुमसे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोजा रखा, आशूरे के दिन रोजा रखा। और उसके बाद सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो ये फरमाते हैं कि यहूदियों की मुखालिफत करना चाहिए, वो जिस तरह से अमल करते हैं उसके खिलाफ करना चाहिए। अब यहाँ यहूदी 10 को रोजा रखते हैं, हम भी अगर 10 को रोजा रखेंगे तो उनकी जो है मुशाबिहत हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 तारीख का भी रोजा रखूंगा। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 तारीख का रोजा भी रखूंगा, यानी 10 के साथ 9 का भी 2 रोजे रखूंगा। तो यहूदियों की मुखालिफत हो जाएगी, है कि नहीं। अगर एक दिन ही रखेंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन यहूदियों की मुशाबिहत उसमें होती, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दिन जो है पहले भी रोजा रख लिया करें, 9 का रोजा। तो इस तरह से 9 और 10 तारीख का रोजा ये रखना मशरू है अल्लाह के नबी ने। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 9 का भी रखूंगा आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल 10 मुहर्रम और 9 तारीख आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके। नबी ने नहीं रखा, लेकिन नबी की ख्वाहिश थी, सहाबा को भी बोले कि आइंदा से जो है 9 का रोजा भी रख लो। इसलिए हमें भी चाहिए कि 9 और 10 का रोजा रखना है। अगर कोई आदमी आज रोजा नहीं रखा, 9 तारीख है आज, अगर किसी ने रोजा नहीं रखा है तो कल और परसों 2 दिन रख लें। ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, लेकिन सही रिवायत यही है कि 9 और 10 को ही रखना चाहिए। 10 और 11 वाली जो रिवायत है उस रिवायत को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ करार दिया है, उसको ज़ईफ करार दिया। सही रिवायत यही है कि 9 और 10 को रखना चाहिए। अगर कोई नहीं रख सकता है तो 10 का एक दिन का भी रोजा रख सकता है, इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है उसको बेहतर मिलेगा। बहरहाल मेरे भाइयों का रोजा रखें, जो आज रख लिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, नहीं रख सके कल रखिए और परसों रखिए। अगर 2 दिन नहीं रख सका तो कम से कम एक तो रखो, कम से कम एक तो रखो। और एक रोजा जो आशूरे का रोजा है उसकी क्या फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो एक दिन के रोजे का बदला अल्लाह तबारक व
साल के गुनाहों का कफारा है ये एक रोजा। इतनी बड़ी फायदे की चीज को मेरे भाइयों छोड़ो मत। और ये ऐसे मौके जो है ये कभी नहीं, हमेशा नहीं आते। ये 10 मुहर्रम जो है हर दिन नहीं आता, साल में एक दिन आता, उसको गनीमत समझना। अरफा का रोजा 2 साल के गुनाह माफ होते। अरफा रोज नहीं आता, वो भी साल में एक मरतबा आता। लैलतुल कद्र की फजीलत 80 साल की इबादत, 1000 महीने की इबादत का सवाब उसमें मिलेगा एक रात में इबादत करने से, वो भी रोज नहीं आती, वो भी रमजान के महीने में ताख़रात में आती है। ऐसे मौके जब आएंगे इसको छोड़ना नहीं है, इससे फायदा होगा मेरे भाइयों। दुनिया के मामले में इंसान जहाँ 2 रुपये फायदा मिलता है, आदमी अपना पसीना बहाता है 2 रुपये को हासिल करने के लिए, लेकिन आखिरत का जो अजर मिलने वाला है उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। तो लिहाजा ये रोजा रखिए। और एक रिवायतों में बात मिलती कि ये आशूरे का जो रोजा था, रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले ये रोजा फर्ज था। आशूरे का रोजा फर्ज था। जब रमजान 2 हिजरी में रमजान का रोजा जब फर्ज हो गया तो उसकी फर्जियत खत्म हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ताकीद से कहते थे कि रोजा रखो इस दिन का, खुद रखते थे और लोगों को हुक्म देते थे कि रोजा रखो। एक रिवायत में आता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो आशूरे के दिन जिसने अगर कोई खा लिया पी लिया है आज के दिन, तो वो अब खाना छोड़ दे, बंद कर दे, अब इसी तरह मगरिब तक रहे, इसी तरह रहना। अब नहीं खाना, अब तक खा लिया, अब मगरिब तक कुछ मत खाओ। अगर किसी ने कुछ नहीं खाया है तो वो रोजा रख ले, मगरिब तक जो है रोजा पूरा करके मगरिब को इफ्तार करे। बच्चों को सहाबा कहते हैं उस दिन बच्चों को भी रोजा रखाते थे, मासूम बच्चों को भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बच्चों को भी रोजा रखाते थे। और जो है जब वो रोते भूख से या प्यास से रोते तो उनको खिलौने दे दिया करते थे ताकि वो खिलौनों से खेल ले, उनका दिल बहल जाए और वक्त जो है बीत जाए, मगरिब का वक्त आ जाए और जो है वो इफ्तार कर ले, उनको खाना पीना दे दे। तो ये रोजे की अहमियत थी। लेकिन जब रमजान के रोजे फर्ज हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहे रखे, जो चाहे ना रखे, यानी इख्तियार दे दिया गया। इसकी फर्जियत खत्म हो गई। रमजान का रोजा फर्ज हो गया तो ये रोजे की फर्जियत खत्म हो गई। अब ये नफिल में आ गया, जो रहेगा उसको ये सवाब मिलेगा, जो नहीं रखेगा उसको सवाब नहीं मिलेगा। नहीं रखा कोई तो वो गुनहगार नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगी कि तूने क्यों नहीं रखा, क्योंकि फर्ज के बारे में कुछ होगी, नवाफिल के बारे में कुछ नहीं होगी। नवाफिल वो अमाल है जिससे आदमी के नेकियों में इजाफा होता है, बेशुमार नेकियां उसके अमालनामे में लिखी जाती हैं। और कल क़यामत के दिन अगर हमारे फ़राइज़ में कुछ कमी है तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नवाफिल को देख करके वो नवाफिल से उसकी कमी को दूर करेंगे। तो ये इसकी फजीलत है आशूरे के दिन की। रोजा रखना है और रोजा रखने के अलावा और कोई फजीलत इस महीने की या इस दिन की कोई फजीलत नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका मामला उल्टा कर दिया। इसका मामला लोगों ने उल्टा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हुर्मत वाला महीना बनाया, बिदात और खराफात से बचने का हुक्म दिया। लड़ाई झगड़े, जंग व जिदाल, मौसीकी, रक्स, नाच गाने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। लेकिन हो रहा क्या? लेकिन क्या हो रहा मेरे भाइयों? हम गौर करें, रोजा रखने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। जो अलमों को उठा करके, ये ताज़िए उठा करके, ये नाच गाना बाजारों में, सड़कों पर गणेश की मूर्ति को जिस तरह से गैर मुस्लिम लेकर के जुलूस की शक्ल में जाते हैं, 10 दिन उसको बिठाया जाता है, 10 दिन के बाद उसे उठाया जाता है, ले जाके पानी समंदर में या दरिया में, नदियों में, नालों में उसको डाल दिया जाता है। उसी तरह मेरे भाइयों, मुसलमान जो अपने आप को ये शियों की बात नहीं करता, ये शियों का अमल है। जो शिया जो हजरत अली को उन्होंने शहीद किया, वो शिया जिन्होंने हजरत हसन को शहीद किया, वही शिया, वही सालिम
مسلمانوں کے دشمن وہ شیعہ حضرت حسین کو شہید کرتے ہیں اور جو ہے جھوٹے جو ہے ماتم مناتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں، سینوں کو چاک کرتے ہیں، خون نکالتے ہیں، خون ہوتے ہیں. یہ ماتم اسلام کے اندر حرام ہے، حرام. اب یہ بھی مسلمان بھی وہ شیعوں کو چھوڑو جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سنی اہل سنت الجماعت کا نام دے کر کے یہ علموں کو 10 دن بٹھایا جاتا ہے، جس طرح گنیش کو بٹھایا جاتا ہے، یہ 10 دن کے بعد اٹھایا جاتا ہے، وہ ناچ گانوں کے ساتھ اور بازاروں میں باجا تماشے کے ساتھ لے کر کے جایا جاتا ہے اور لے جا کر کے پانی میں بہا دیا جاتا ہے. یہ اسلام میں نہیں. حضرت حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ وہ بھوکے تھے، وہ کربلا کے میدان میں انہوں نے بھوک کی حالت میں اپنی جان دی. ان کا غم کیسا منایا جا رہا ہے؟ طرح طرح کے کھانے پکا کر کے، طرح طرح کے مٹھائیاں بنا کر کے، روٹ بنا کر کے، پھل بنا کر کے، پتہ نہیں کیا کیا قسم کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اپنے حلقوں میں ٹھوس کر کے حلقوں کے اندر سے پیٹ میں اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں حضرت حسین کی شہادت کا غم ہے. وہ بھوکے شہید ہوئے تو کھانے کھا قسم تجھے محبت ہے. وہ پیاسے شہید ہوئے تھے، پانی نہیں ملا تھا، پھر بھی کہتا کہ وہ پیاسے شہید ہوئے. اب ہم غم منا رہے ہیں. کیسا منا رہے ہیں؟ میٹھے میٹھے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پی یہ میٹھا میٹھا شربت پی کر کے، طرح طرح کے شربت سبیلیں لگی جاتی ہیں. پیو آج حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، پیو پانی پیو، یہ شربت پیو، یہ دودھ پیو. یہ مسلمان کیسی محبت، کہاں سے محبت بولتے ہیں؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو مسلمانوں. حسین سے ہمیں محبت، ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. غم ہوتا ہے، کوئی کسی کی شہادت ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. اسلام میں کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر گیا یا جس کا شوہر نے طلاق دے دیا یا مر گیا تو 4 مہینے وہ جو ہے عدت گزارے گی. اس کو جو ہے سوگ منانے کی جو ہے اس کو اجازت ہے، ورنہ یہاں پر میرے بھائیوں کسی اور کی اس کی اجازت نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ نہیں. حضرت حسین کو شہید ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کتنے سال؟ 1400 سال گزر گئے مسلمانوں. ابھی تم سوگ منا رہے ہو، سینہ کوبی کر رہے ہو، بچوں کو فقیر بنا رہے ہو. مالدار، پیسے والے، دولت مند کیا کیا بلا کی سمجھنے میں کرتے ہیں. اپنے بچوں کو فقیر بنا کے گھر گھر مانگنے کے لیے جاتے ہیں. وہ مانگ کے کھائے تو اس دن بڑی برکت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ایسا؟ مانگنے سے روکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں تک ہو سکے مانگنے سے روکو. فقیر بنا کر کے علم شدے اٹھانا، بچوں کو اس کے اوپر سوارنا. مسلمان اسلام بدنام ہو رہا ہے. یہ غیر بھی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام میں ہمارے میں کوئی فرق نہیں ہے. انگاروں پہ کودا جاتا ہے، علاوہ بنا کر کے لمبی لکڑی اوپر ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کھاپ لگا دیا جاتا، اس کو کچھ کپڑے پہنا دیے جاتے. بولے یہ حضرت عباس کی علم ہے، یہ حضرت حسین کا علم ہے. اب لے کر کے اس کے اندر کود رہا آگ میں. آپ جا کے اس کو پوچھو، شراب پی کے رہتا ہوا آدمی جو اس انگار میں کودتا ہے، شراب پی کر کے انگار میں جاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا.
ایک مرتبہ گھس گیا تو اس کے بعد بار بار کتنی مرتبہ بھی جاؤ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھتے یہ بڑا دین کا کام ہے، دین میں جہالت کا کام ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس آگ سے روکے تھے تو آگ میں کود رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ عاشورے کی فضیلت اتنی ہے کہ دن روزہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا،